I am a sick man. I am a spiteful man. I am an unattractive man. I believe my liver is diseased. But میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیونکہ مجھے نفرت ہے ان سے. So begins Dostoevsky Notes from Underground. So it's a story of a retired middle management civil servant who just turned 40 and is completely, utterly miserable. This book is Dostoevsky's great warning to us all. Do not live like this man or you will end up like him. سو اس ویڈیو میں کچھ کی لیسنس کو بریک ڈاؤن کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ مین کی کہانی سے سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے پینفل فٹ سٹیپ سے خود کو بچائیں. یا اگر آپ خود کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک میزریبل لائف گزاریں تو وہ کون سے فٹ سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے چاہیے. نمبر 1, دا مین ڈز نتھنگ بٹ تھنکس ایوری تھنگ. نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ کا جو نریٹر ہوتا ہے وہ بار بار بولتا ہے کہ میں کچھ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں کچھ کر کے دکھاؤں گا, بٹ وہ اس کو فالو تھرو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک جان پہچان والے بندے کو مقابلے کا چیلنج دوں گا, بٹ وہ اس کو فالو تھرو نہیں کرتا. ہز انر مونولوگ از آل بارک بٹ ہز ایکشن شوز نو اسپائٹ. وہ بولتا رہتا تو ہے بٹ اس کے ایکشن میں دم نہیں ہوتا. اینڈ دس از ون آف دا کی کمپوننٹ آف ہز انٹینس مزری. نریٹر دنیا کے لوگوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک کو وہ کہتا ہے کہ پیپل آف ایکشنز, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکیوٹ کانشیسنس والے نہیں ہوتے, مطلب تھوڑا سا سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایکشن کی طرف جاتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑی بڑی سوچ تو رکھتے ہیں بٹ ایکشن کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے, نریٹر کہتا ہے کہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ پہلے قسم کے لوگوں سے حسد رکھتے ہیں, کیونکہ پہلے قسم کا جو بندہ ہے نا وہ جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ویرائل ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایکشن کی طرف جاتے ہیں, اور ایکشن کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کو فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو باتیں کرنے والے بندہ ہے, جو بڑی بڑی آئیڈیاز والا بندہ ہے, ہی میں کنسیو آف گرینڈ آئیڈیاز بٹ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اس پہ عمل نہ کر سکے یا ایٹ لیسٹ اس پہ پبلکلی بات نہ کر سکے. تو یہ جو باتیں, یہ جو خوبی ہوتی, یہ جو خامی ہوتی ہے نریٹر کی, یہ اس کو اندر سے کاتی رہتی ہے, اور اس کا انر مونولوگ ہمیشہ اس کو کوستا رہتا ہے کہ وہ باتیں تو کرتا رہتا ہے مگر اس پہ ایکشن نہیں لیتا. اور اس وجہ سے وہ ہر دفعہ اپنے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ اس دفعہ میں نے ایکشن نہیں لیا, اگلی دفعہ میں ایکشن لوں گا, بٹ جب ایکشن لینے کی باری آتی ہے تو وہ ایکشن لیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اپنی نظر میں کھوتا ہے. لوگوں کی نظر میں تو اپنی سیلف رسپیکٹ کھوتا ہے مگر اپنی نظر میں بھی کھو دیتا ہے. آئی تھنک اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے اسکیل پہ اپنے ساتھ. تو فار ایگزامپل آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, پرومس کرتے ہیں, اور پھر آپ اس پہ ایکشن نہیں لیتے, آپ عمل نہیں کرتے اس پہ. تو اس وجہ سے سوسائٹی میں, مطلب اس بات پہ, اس چیز کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ کتنی گر جاتی ہے, آپ کی ویلیو کتنی گر جاتی ہے. بٹ اس بات کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا, ریئرلی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے آپ کی نظر میں کتنی گر جاتی ہے, اور آپ اپنی ویلیو اپنی نظر میں کھو دیتے ہیں. پھر آپ خود سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, پھر آپ خود کو باتوں والا بندہ سمجھتے ہیں جو ایکشن نہیں لیتا, جو کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے, تو ایسا کرنے سے سوسائٹی کے نظر میں تو آپ کی رسپیکٹ کم ہوتی ہے, بٹ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ ایک لرن ہیلپ لیسنس والی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ والے بندے کی طرح. اس کے تو ایک جگہ پر ایک کہانی ہے کہ نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ کا جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کا ایک جان پہچان والا بندہ ہوتا ہے جو اس کو انسلٹ فیل کرواتا ہے. تو نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ والا بندہ کہتا ہے کہ نریٹر کہتا ہے کہ اس انسلٹ کی وجہ سے میری سیلف رسپیکٹ چلی گئی, اور اس کو ریسٹور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس کو تھپڑ ماروں. اور یہ بندہ نریٹر جو ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کو کہ ایک ہی طریقے سے سیلف رسپیکٹ ریسٹور ہوگی میری کہ میں جا کے اس کو تھپڑ ماروں. اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ کار میں بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بندہ اس سے نہیں ملتا, اور اس چھوٹے سے انکنوینئنس کی وجہ سے یہ گیو اپ کر لیتا ہے. ذرا ایک منٹ کے لیے سوچے, یہ بندہ مطلب وہ کہیں مطلب گھنٹوں سے یا دنوں سے یہ بولتا آ رہا تھا کہ میری سیلف رسپیکٹ ایک ہی طریقے سے ریسٹور ہوگی, اور وہ یہ کہ میں جا کے اس کو تھپڑ ماروں. اور تھوڑا سا انکنوینئنس کیا ہو گیا کہ اس نے گیو اپ کر لیا,
نریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا لو اسٹیم پہ لے جاتا ہے کہ اب اس کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی رسپیکٹ ہے بھی کہ نہیں، وہ اپنی رسپیکٹ خود کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ڈاسٹویوفسکی ہمیں یہاں پر یہ لیسن دینا چاہتے ہیں کہ جو ایکشن والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں، ان سے کچھ لیسنز لے، بجائے اس کے کہ آپ روم میں بیٹھے رہے اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہے اور اس پہ ایکشن نہ لے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد ایکشن اگر آپ نہ لیں تو دے آر یوز لیس، اور اس کا کنسیکوینس یہ ہوگا کہ ایک تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے بڑا کنسیکوینس یہ ہوگا کہ آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہوگی آپ کی نظر میں وہ ختم ہو جائے گی اور آپ خود سے نفرت کرنے لگیں گے۔ And this is a price no one should be willing to pay. Second, he is a nihilist. So یہ جو نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹین ایج لڑکے کی طرح ہوتا ہے جو ایک ناہلزم کے فیز میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے ناہلزم کے فیز سے باہر نہیں آتا۔ One of the most read passages from a monologue by the narrator reads, "I say, let the whole world go to hell, but I should always have my tea." سو نریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے فیلو ہیومن بینگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک تمام لوگ جل جائے، مر جائے، as far as I am okay, I'm happy. ٹھیک ہے، اس کو ڈاسٹویوفسکی کہتا ہے ایتھکس آف دا ڈیمنس، شیطان کے اخلاقیات، اور وہ بہت اچھی طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ جو شیطانی اخلاقیات ہے، یہ جو ڈیمنس کے ایتھکس ہے، اور یا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ کس طرح آپ کو مزری اور سفرنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جو نریٹر ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے ساتھ کوئی کنیکشن فیل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ڈیفینسو رہتا ہے اور دوسروں کو پوٹینشیل تھریٹس کے طور پر دیکھتا ہے، دشمن کے طور پر۔ وہ کسی کو دوست کے طور پر نہیں دیکھتا، کیونکہ کسی کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل میں جگہ دیں اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ بٹ نریٹر نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی رد کر دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ سب کو پوٹینشیل تھریٹس کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اس بات پہ کنونس ہوتا ہے کہ کسی اور چیز پر بھروسہ رکھنا یا ٹرسٹ کرنا کسی اور بندے پر، یہ ایک سپرسٹیشن ہے، یہ ایک وہم ہے، اور وہ اس ناہلزم کو ایتھکس میں ایک ایجوکیٹڈ پوزیشن سمجھتا ہے، وہ اس کو ایتھکس پر ایک پڑھا لکھا سٹانس سمجھتا ہے، اور دس انیویٹیبلی لیڈ ہم ٹو کانفلکٹس، کیونکہ وہ لوگوں کو پھر پوٹینشیل تھریٹس کے طور پر دیکھتا ہے۔ نریٹر دوسروں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور دوسروں کے اگنور، اگر کوئی بندہ اس کو اگنور کرتا ہے نا، تو وہ اس کو ایک موٹل وونڈس کی طرح لیتا ہے، ایک خطرناک ایک قاتلانہ حملے کی طرح اس کو لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ پر ایک کہانی ہے نا، کہ جہاں پر جو نریٹر ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر گزرتا ہے اور وہاں پر ایک آفیسر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو آفیسر ہوتا ہے نا، وہ نریٹر کو اگنور کر لیتا ہے، اور اس کا تھوڑا سا وہ مغرور ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح دیکھ کے نریٹر جو ہوتا ہے وہ اتنا ایریٹیٹ ہوتا ہے نا کہ وہ سال لگا لیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میں یہ جو بندہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ ظلم کیا، میں اس سے کس طرح بدلہ لوں گا، اور میں کیا بدلہ لوں گا۔ اس کو نیند میں وہ بندہ آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آفیسر، حالانکہ اس آفیسر نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جسٹ اگنور ہی کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ اس طرح لوں گا کہ میں جا کے اس کے ساتھ ٹکراؤں گا سڑک پہ، صرف اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ حالانکہ اس آفیسر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نریٹر ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، بٹ صرف اس کے اگنور ہونے پر نریٹر اتنا افیکٹ ہوا، نریٹر پہ اتنا افیکٹ پڑا کہ اسے لگا کہ مجھ پہ ایک قاتلانہ حملہ کر دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں تک یہ بات نہیں رہتی جن کے ساتھ نریٹر کا انٹریکشن ہوتا ہے، بلکہ ان لوگوں تک ایکسٹینڈ ہوتی ہے جن کے ساتھ نریٹر کا کوئی انٹریکشن ہوا بھی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل کہ اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوا ہوتا، فار ایگزامپل کہ نریٹر جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے جاب کرتا ہے، اور وہ پہلے جاب کرتا تھا، ایک گورنمنٹ جاب کرتا تھا، تو وہاں پر لوگ آتے تھے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، تو نریٹر بولتا ہے کہ جب لوگ اپلیکیشن کے ساتھ آتے تھے نا، تو مجھے ان کا مذاق اڑانے میں مزہ آتا تھا، میں ان کا مذاق اڑاتا تھا، اپلیکیشن رد کرتا تھا، اور ان کو پینفل سٹیٹ میں دیکھ کے مجھے اچھا فیل ہوتا تھا، میں خوش ہوتا تھا۔ اس کے اس ٹوسٹڈ ورلڈ ویو میں
ہر بندہ اپنے لیے ہی ہے، مطلب ہر بندہ ایک انڈیویجولسٹ ہے، بس اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور دوسرے کے ساتھ کوئی مطلب ایک بندے کا دوسرے پہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آئے یا اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے. یہ چیزیں نریٹر نے رول آؤٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے. But this view distorted him, filled him with spite, alienated him from everyone around him, ultimately destroy his life. And again, I'm sure کہ اس کی small level پہ tendencies ہم اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں. کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری لائف میں کہ ہم لوگوں کو شک کا نشانہ بناتے ہیں، شک یا نفرت کا، just based on past experiences of someone else. ہم ایک بندے کو شک کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ اس طرح کے کسی بندے نے پاسٹ میں ہمیں تکلیف پہنچائی ہوتی ہے اور ہم اس کے بدلہ اس سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بٹ ایسا کرنے سے ہم اس کو تو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ تو برا کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھ بھی بہت زیادہ برا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر، یہ ایک دوسرا کی لیسن تھا اس ناول میں ہمارے لیے. تھرڈ، he awaits challenge. Time and time again you see the narrator running from challenge, and as a result you see how he will never grow up as a person. So book کے شروع میں جو نریٹر ہوتا ہے نا وہ ایک جاب کرتا ہے اور اس کا ایک جاننے والا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کا جاننے والے مر جاتا ہے اور اس کی انہیریٹنس نریٹر کو ملتی ہے تو وہ جاب چھوڑ دیتا ہے اور وہ پھر جا کے اس انڈر گراؤنڈ فلیٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں اپنی زندگی گزارتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے. پہلے بھی وہیں پر رہتا ہے مگر بعد میں وہ سیٹل ہو جاتا ہے کیونکہ جاب موب کرنی نہیں پڑتی ہے. اور اس کے بعد وہ لائف میں کسی چیلنج کو نہیں لیتا، کسی بھی چیلنج کو وہ لیتا نہیں ہے. بٹ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو چیلنج نہ لینے کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک خلا پیدا ہو گیا نا، تو اس خلا کو فلفل کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اینڈ دس لیڈز ہم ٹو سفرنگ. چیلنج سے بھاگتے بھاگتے اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا، اور وہ یہ کہ a life with no meaning and no purpose. لائک اس کی لائف میں کوئی گول نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی پرپز نہیں ہے. اور وہ لوگوں کو حالانکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ نریٹر جانتا ہوتا ہے کہ ایک میننگ فل اور ایک پرپز فل لائف کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لائف میں کوئی چیلنج ہو، ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چیس پلیئر کی طرح ہوتے ہیں. اور وہ لوگ، اگر آپ ان لوگوں کو دنیا کی تمام دولت دے دے تب بھی وہ کھیلنا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. وہ پھر بھی ایز اے چیس پلیئر کھیلیں گے، ٹھیک ہے، اگر دولت آپ دے بھی دے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف کی میننگ فل ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم چیلنجز کو فیس کریں، ٹھیک ہے. بٹ دا مین فرام انڈر گراؤنڈ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے گیم کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، جو چیلنجز کو فیس اپ نہیں کرتا، جس نے پورا گیو اپ کر دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نریٹر پر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم کا کنسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بزدل بن جاتا ہے، کاورڈ، ٹھیک ہے. وہ چیلنجز سے گھبراتا ہے، وہ کسی چیز کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز سے گھبراتا ہے، ہر ایک چیز کو چیلنج کے طور پر لیتا ہے اور اس سے گھبراتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے. الگ الگ پوائنٹس پر وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ کس طرح یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، بٹ وہ اس کو کر ہی نہیں پاتا کیونکہ وہ اس کو چیلنج کے طور پر دیکھتا ہے اور وہ چیلنج سے ڈرتا ہے کہ میں چیلنج تو اب لے ہی نہیں سکتا. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ بزدلی اس میں کہاں سے آتی ہے کہ وہ اب چیلنج کو نہیں لیتا؟ یہ بزدلی اس کو وہاں سے آتی ہے کہ اس نے اپنے جو میننگ فل چیلنجز تھے نا اس پہ گیو اپ کر دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا. اب اس کی لائف میں کوئی میننگ فل چیلنجز تھے نہیں، جس کی وجہ سے وہ بزدل بن گیا اور بعد میں وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر وہ کر نہیں پایا کیونکہ وہ بزدل بن گیا تھا، وہ ایک کھاوٹ بن گیا تھا اس وجہ سے، کیونکہ اس نے سٹارٹ میں جو میننگ فل چیلنجز تھے اس پہ گیو اپ کر دیا تھا. وہ اتنا بزدل بن گیا تھا. ایک کہانی ہے نا یہاں پر، ایک کہانی جس کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا چاہوں گا. وہ اتنا بزدل بن گیا تھا کہ ایک بک میں ایک جگہ پر ایک کہانی ہوتی ہے کہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے لیزا، وہ اس کے پاس آتی ہے نا، اور پروسٹیٹیوٹ لیزا جب اس کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ اچھا کنیکشن بن جاتا ہے. بٹ
وہ اتنا بزدل ہوتا ہے وہ نریٹر، وہ اتنا کھاوڈ ہوتا ہے، وہ اتنا گھبراتا ہے چیلنج سے کہ وہ کہتا ہے کہ ہیومن کنیکشن بھی ایک چیلنج ہے اور میں نہیں کر سکتا، میں اس کو فیس ہی نہیں کر سکتا. تو وہ اس سے بھی اس کو بھی مطلب اس کو بےعزت کر کے اس کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے. اس کو گھر پہ انوائٹ کرتا ہے، وہ گھر میں آتی ہے تو اس کو بےعزت کر کے نکال لیتا ہے اس ڈر سے کہ یہ ایک چیلنج ہے اور میں اس کو فیس نہیں کر سکتا. وہ اتنا کھاوڈ بن جاتا ہے. وہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے لائف کے جو میننگ فل چیلنجز تھے نا اس پہ اس نے گیو اپ کر دیا تھا. سو ڈوسٹویوسکی ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لائف کے جو میننگ فل چیلنجز ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان میننگ فل چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو فیس کرنا چاہیے. اور اس وجہ سے ہم پہ پازیٹیو افیکٹ پڑیں گے، اور وہ یہ کہ ہم بہادر ہوں گے، ہم میں بہادری آئے گی اور ہم آگے بھی چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. اور اگر ہم ان میننگ فل چیلنجز کو ایکسیپٹ نہ کریں تو اس طرح ہم بزدل ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسے کون سے میننگ فل ایسے کون سے چیلنجز ہیں جس کو آپ مطلب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو فار ایگزامپل میرے لیے میں خود سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. تو یہ جو کنٹینٹ کریشن جو ہے نا، مطلب ویڈیوز بنانا فلاسفی پہ اور ان چیزوں پہ، میرے لیے ایک چیلنج تھا. مجھے لگا کہ شاید میں نہ کر پاؤں، شاید لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کنسیکوینسز کو دیکھ رہا تھا. بٹ پھر میں نے ایک ٹائم پہ آ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. تو اس طرح آپ کے لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ہوگی جو آپ ایکسیپٹ کرنے سے گھبرا رہے ہوں گے، اور ڈوسٹویوسکی سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ چیلنجز آپ ایکسیپٹ کریں، اور یہ آپ کو بہادر بنائیں گی اور آگے جا کے آگے آنے والے چیلنجز میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گی. سو یہ ایک تھرڈ لیسن ہے جو ہم اس ناول سے سیکھ سکتے ہیں. چوتھا، ہی اوائڈز رسپانسبلٹی. وہ رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک ایڈلٹ کی پہچان یہ ہے نا کہ وہ اپنے ایکشنز کی ذمہ داری خود لے، کہ وہ اپنے ایکشنز کا رسپانسبل خود کو سمجھے اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں نا اس کو فیس کرے. بٹ جو دا مین فرام انڈر گراؤنڈ ہے نا، یہ بندہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے، کتنا امپیریٹو ہے. وہ اپنی لائف کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ خود نہیں لیتا اور دوسرے پہ ڈالتا رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، دوسروں پہ ہر وقت ڈالتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اس کا جو وہ زندگی میں ناخوش ہے. اس کے رسپانسبل کون ہے؟ اس کے رسپانسبل لوگ ہیں. اس کا کوئی دوست نہیں ہے. اس کے رسپانسبل کون ہے؟ اس کے رسپانسبل لوگ ہیں. وہ ہر چیز کی رسپانسبل لوگوں کو ٹھہراتا ہے کہ لوگ اس کے رسپانسبل ہیں. خود ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میرے میں فالٹ ہے، میں ان لائکیبل ہوں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ میرے ساتھ دوستی نہیں کرتے، یا میرا ایٹیٹیوڈ ان کی طرف ایسا ہے کہ وہ میرے ساتھ دوستی نہیں کرتے. بٹ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں پہ الزام لگاتا رہتا ہے. وہ اپنے کوئی دوست نہ ہونے کا الزام پوری دنیا پہ ڈالتا ہے کہ یہ انتہائی اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں، انتہائی لو انٹیلیجنس ہے ان میں تو فلاسافیکلی پروفاؤنڈ انٹلیکچوئل ریشنل بندہ ہوں، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ مجھے دوست نہیں بنا رہے. بجائے اس کے کہ یہ دیکھے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ نفرت بھرا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ ان کو نفرت سے ڈیل کر رہا ہے، یہ ان کو بےعزت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اس کا کنسیکوینس ہے کہ وہ اس کو دوست نہیں بنانے چاہتے، بٹ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے. وہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر الزام لگاتا رہتا ہے کہ وہ اس کے سمجھنے کے لیے اسٹوپڈ ہے. یہ لوگ ان لوگوں میں شعور نہیں ہے، یہ ویسے ہی مطلب کہ کم انٹیلیجنس، ان میں انٹیلیجنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے وجود پہ، اپنی ایگزسٹنس پہ ریکوگنائزیشن مانگتا ہے کہ مجھے لوگ ریکوگنائز کرے کہ یار کیا انٹیلیجنٹ بندہ ہے، ونس ان اے جنریشن. ٹھیک ہے، وہ جسٹ یہ چاہتا ہے. اور اس میں ایک بک میں ایک جگہ پر ایک کہانی ہے نا کہ جہاں پر وہ جو پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے لیزا، وہ اس کے پاس آتی ہے. she embarrassed him out of pity, and he says they won't let me, I can't be good. اب یہاں پر اگین وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بہت زیادہ ہوسٹائل اور نفرت برے بیہیویئر پر دنیا کے جو رسپانس ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک رسپانس نہیں سمجھتا. بجائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ جو اس کا نفرت سے بڑا نفرت والا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا کنسیکوینس ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بجائے اس کے وہ لوگوں کو الزام لگاتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو.
تو وہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, رسپانسبل خود کو نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے, میرے لیے یہ ایک مومنٹ تھا جہاں پر جو نریٹر ہوتا ہے نا, اس نے اپنے لیے تمام دروازے بند کر دیے, کیونکہ اس کے پاس موقع تھا یہاں پر کہ وہ یہاں پر ہیومن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے جا کے اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کرے, رسپانسبل سمجھے خود کو کہ میں جو لوگ میرے ساتھ نہیں, لوگ میری طرف اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, لوگ مجھے دوست نہیں بناتے, اس کا رسپانسبل میں خود ہوں, میرے ایکشن سے. بٹ اس کی طرف ایک ہیومن آیا جس نے اس پہ تھوڑا سا اس کو رحم آیا, لیزا جو پروسٹیٹیوٹ تھی اس کا اس پہ رحم آیا, اس کے ساتھ تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنا چاہا, بٹ اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی بے عزت کر کے پھر بھگا دیا. ٹھیک ہے, تو اس بندے نے اپنے لیے نہ صرف اپنے لیے مطلب اپنی جو یہ مزریبل لائف تھی نا اس کو چوز کیا, بلکہ مزریبل لائف سے نکلنے کے جو راستے تھے نا ان راستوں کو بھی اس نے اپنے لیے بند کر دیا. دوستویوسکی کی یہ جو ویزڈم ہے نا کہ ہم اپنی لائف کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے, یہ بہت سارے ایگزسٹنشلسٹ فلاسفرز کے کام میں آپ کو دیکھ سکتی ہے. جیسے کہ ایک فلاسفر ہے جس کا نام ہے جان پال سارٹر, وہ کہتا ہے کہ ٹیکنگ رسپانسبلٹی فار یور لائف از انکریڈبلی سائیکولوجیکلی ڈیفیکلٹ. یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھے چیزوں کے لیے. آپ میجورٹی کیسز میں لوگوں پر چیزوں ڈالتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے, کیونکہ آپ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے, کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی ڈیفیکلٹ کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. دنیا پر اور دوسرے لوگوں پر انگلی اٹھانا یہ بہت آسان کام ہے, بٹ اپنے آپ کو فیس کرنا کہ میں رسپانسبل ہوں, مجھ سے مسٹیک ہوئی, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ نریٹر کو دیکھتے رہتے ہیں اپنی اس بک میں کہ وہ ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے, وہ دوسروں پہ ہی الزام لگاتا ہے, وہ اپنے آپ کو اپنے عکس سے بھاگتا رہتا ہے, وہ خود کو فیس نہیں کرتا, وہ اتنا میزریبل بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی سے بھی نفرت کرتا ہے, وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا, وہ میزریبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آفٹر آل اس نے وہ کوالٹیز بھی ریجیکٹ کر لی تھی کہ جو کمانڈ کرتی ہے, لائک دیٹ کمانڈز رسپیکٹ فرام موسٹ پیپلس, اس نے وہ کوالٹیز بھی ریجیکٹ کر دی تھی, اور اس نے اپنی رسپیکٹ اپنی نظر میں کھو دے دی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر دوسرے لوگ آپ کی رسپیکٹ کھو دینا تو اس کا انسان پہ ایفیکٹ تو پڑتا ہے, بٹ اتنا نہیں پڑتا. بٹ اگر آپ اپنی رسپیکٹ اپنی نظر میں اتنی کھو دے کہ آپ اپنی کمپنی برداشت نہ کر سکے, تو اس کی وجہ اس کے ہاربل کنسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے ہاربل کنسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ پھر خود کو فیس ہی نہیں کر سکتے, آپ اپنی رسپیکٹ خود ہی نہیں کر سکتے, تو آپ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چوتھا لیسن تھا کہ رسپانسبلٹی, کہ ہم اپنی لائف کی جو رسپانسبلٹیز ہیں نا, اپنی ایکشنز کی رسپانسبلٹیز خود لے. ہم لوگوں کو الزام نہ لگائے کہ یہ اس وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے. کچھ کیسز میں لوگ رسپانسبل ہو سکتے ہیں, بٹ جہاں پر آپ رسپانسبل ہو نا اس کو فیس کرو, اور اس کو رسپانسبلٹی کی کنسیکوینسز کو فیس کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور لیسن تھا اس کی کہانی سے. پانچواں, he is intellectually arrogant. Lastly, the man from underground doomed himself through his intellectual arrogance. ٹھیک ہے, man from underground جو ہوتا ہے نا وہ اتنا انٹلیکچولی ایروگنٹ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی اور پرسپیکٹیو کو برداشت ہی نہیں کرتا. اس کی جو یہ مزریبل لائف ہوتی ہے نا, یہ جو لائف ہوتی ہے جو اور نیچی جا رہی ہوتی ہے نا, یہ بندہ اس لائف کے اس ڈکلائن کو, مطلب کہ اس کی مزریبل لائف بڑھتی جا رہی ہے, مزری اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کو وہ انٹلیکچولی جسٹیفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیٹس بیکاز آئی ایم ٹو انٹلیکچوئل. یہ لوگ اسٹوپڈ ہے, جو سکسیزفل لوگ ہیں نا یہ تو اسٹوپڈ لوگ ہیں, یہ تو ایک کریکٹر لیس اسٹوپڈ لوگ ہیں. میں ایک ایکیوٹ کانشیسنس والا بندہ ہوں, اور میں جو ہوں نا, میری جو لائف ہے نا یہ مزریبل لائف, یہ ٹھیک لائف ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل بندے کی لائف ہوتی ہے, وہ اتنا انٹلیکچولی ایروگنٹ ہوتا ہے, اور اس کو کئی دفعہ یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس مزریبل لائف سے باہر نکل آئے. تو فار ایگزامپل اس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں بچپن کے جو سکسیزفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لائف میں سکسیزفل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس وہ لیزا ہوتی ہے جو کہ انتہائی مزریبل سچویشن میں بھی, اس کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, بٹ وہ ایمپیتھی شو کرتی ہے, وہ پازیٹیوٹی شو کرتی ہے. بٹ یہ بندہ ان سارے پرسپیکٹیو کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کرتا ہے کہ دے آر ناٹ انٹلیکچوئلس جسٹ لائک می. میری جو پوزیشن ہے نا, اور میرا جو رہنے کا طریقہ ہے, دس از ٹو انٹلیکچوئل, آئی ایم ونس ان اے جنریشن. وہ اتنا انٹلیکچولی ایروگنٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, کسی اور پرسپیکٹیو کو, کہ آئی ایم ٹو انٹلیکچوئل. اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ انٹلیکچوئل اتنے ہیں ہی نہیں.
سو اس کی یہ جو ڈیلیوژن ہوتی ہے کہ آئی ایم ٹو انٹلیکچوئل، یہ اسے روکتی ہے کہ وہ کسی سے ایڈوائز لے، کیونکہ ہی از ٹو انٹلیکچوئل فار دیم. وہ کہتا ہے کہ ان کے جو ایڈوائزز ہیں وہ اتنے انٹلیکچوئل ایڈوائزز تو ہے نہیں، اور اس کی وجہ سے جو یہ بندہ جو ہوتا ہے نا یہ انتہائی مزریبل سچویشن میں اور جاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اور لوگوں کی اچھی ایڈوائزز تو لیتا نہیں ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے انٹلیکچوئل اپنی پوزیشنز کو. سو ڈاسٹویوسکی جو ہمیں یہاں پر وارن کر رہے ہیں نا، وہ ایک ایسی چیز، مطلب ہی از وارننگ اس اباؤٹ اے پرٹیکولر کائنڈ آف پرسن وی کین بیکم. اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاسٹویوسکی کو یا پڑھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ آپ سوچتے ہیں یا آپ کریٹیکل تھنکنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نالج گین کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ آپ کا نالج، یا سمپل الفاظ میں آپ کا شوق ہے کہ آپ نالج کو گین کریں یا آپ چیزوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے. بٹ ڈاسٹویوسکی آپ ہی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ہم سب کے بارے میں، کہ ہمیں یہ اچھی بات ہے کہ ہم سیکھیں، ہم نالج گین کریں، بٹ ہمیں ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی نالج پہ. اور جس وقت ہم ایروگنٹ بن جائے تو اٹ ول بی امپاسبل فار اس ٹو لرن. پھر ہمارے لیے جو سیکھنے کے دروازے ہوں گے نا وہ بند ہو جائیں گے. اور یہ آئی تھنک اس بک کا جو سب سے اوور لکڈ فیکٹر ہے نا اس نریٹر کا، میرے خیال سے جو ہے نا وہ یہ ہے، جو نریٹر کا جو ایروگنس ہے نا یہ ہے. اب ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر وہ اتنی سیلف ڈسٹرکٹیو سچویشن میں ہوتا ہے نا، اس کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ دوسرے پرسپیکٹیوز کو دیکھے، لائک ایک دفعہ دیکھے اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرے، ٹھیک ہے، اس کو اپلائی کرے. بٹ اگر ایک بندہ سیلف ڈسٹرکٹیو اسٹیٹ میں ہے، اتنے مزریبل اسٹیٹ میں، اور وہ اپنے پرسپیکٹیو کے علاوہ دوسرے پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور ان کو مانتا ہی نہیں، تو وہ تو اس اسٹیٹ سے باہر نکل ہی نہیں سکتا نا. تو اس وجہ سے یہ جو نریٹر ہوتا ہے نا وہ اتنی مزریبل اسٹیٹ میں ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے پرسپیکٹیو کو وہ نہیں کرتا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہاں پر ڈاسٹویوسکی کا ایک اور لیسن یہ ہے کہ ہمیں نالج تو گین کرنا چاہیے بٹ ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے، انٹلیکچولی ایروگنٹ، کہ ہم کسی اور پرسپیکٹیو کو دیکھیں ہی نہ اور ہم اپنے پرسپیکٹیو کو بس ٹھیک سمجھے اور باقی پرسپیکٹیو کو غلط ہی سمجھے اور اپنے آپ کو ایک ایروگنٹ کے طور پر پیش کرے. تو آئی تھنک یہ کچھ لیسنس تھے جو اس بک سے ہم لے سکتے ہیں. باقی اس بک میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، یہ تو میں آج ریڈ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک شارٹ ویڈیو بنائی جائے.